اس کے فائدے کیا یاد ہے کسی کو؟ طہارت کے فائدے کیا یاد ہے بھول گئے؟ اور ایک ہم نے یہ پڑھا تھا کہ طہارت حاصل کرنا فرض ہے، ضروری ہے، اور حدیث کیا پڑھی تھی اس میں؟ آج سلام ہے دو قبروں کے پاس سے گزرو آپ سلام کا سلام سے بس کا کیا عذاب ہو رہا ہے، ایک شاوی شیٹوں سے نہیں تھا بچتا، دوسرا چگلی کا نماز کی قبولیت کے لیے شرط ہے، اور کیا پڑھا تھا؟ طہارت میں سستی عذاب کا باعث بنتی ہے۔ اللہ پاک صاف رہنے والوں کو محبت کرتا ہے، اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اس کے بعد اہل قبا کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ رجال، اس میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو یہ پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف رہیں، تو اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں، اور طہارت ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے بعد کل ہم نے پڑھا تھا نجاست کیا ہے۔ نجاست ہم نے کہا تھا خون، یعنی بلڈ جو ہے، جو بہتا خون ہے، قرآن میں ہے نا وَدَمًا مَسْفُوحًا، کہ جو خون بہنے والا ہے وہ نجس ہے، تو وہ کپڑے پر لگ جائے، کہیں لگ جائے تو اس کو دھونا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد پیشاب کا ہم نے پڑھا تھا، پخانے کا پڑھا تھا، کیونکہ یہ بھی ایک نجس ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بچے کو بھی کیا آ جائے نا تو وہ جو اس کے اندر جو اسمیل ہوتی ہے، تو اس لیے اس سے بھی صاف کرنا ضروری ہے اس کو نجاست سے، پھر اس میں نماز پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے حرام جانور کا پیشاب اور پخانا پڑھا تھا کہ یہ بھی نجس ہے، اور بدی، مزی اور منی یہ بھی ہم نے پڑھا تھا۔ بدی جو ہے وہ جن کے پیشاب کے قطرے جسے آتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں، مزی کہتے ہیں کہ جس کو عام روٹین میں ہی قطرے آتے رہتے ہیں، بدی کہتے ہیں جس کو پیشاب کے بعد قطرے آتے ہیں، اور مزی کہتے ہیں کہ جس کو عام روٹین میں ہی قطرے آتے رہتے ہیں، اور یہ شہوت کے بغیر ہے، یہ احترام نہیں ہے، جس کے ویسے ہی یا کوئی غلط چیز دیکھ لی ہے یا کوئی غلط سٹوری پڑھ لی ہے یا کچھ بھی واٹ ایور، تو وہ مزی ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ انی رجل مزاح، میں ایک ایسا آدمی تھا کہ مجھے قطرے آتے تھے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یار نہیں، میں نے نہیں پوچھا، مجھے حیا آئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کسی صحابی کو کہا کہ آپ پوچھ لیں کہ میں کیا کیا کروں اس کا، کہ میرے قطرے بہت آتے ہیں مجھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس حصے کو دھو دیا کرو اور پھر نماز پڑھ لیا کرو، اور یعنی اپنے اعضائے مخصوصہ کو دھو دو جب وضو کرنا ہے، اور جو کپڑا ہے اس کو صاف کر دو اور اس میں سے نماز پڑھ دو۔ اس کا منی جو ہے وہ سپرم ہے، اور اس کو جیسے یہ بالغ انسان ہوتا ہے جو شہوت سے آتا ہے، بلوغ احترام ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں، اس پر غسل فرض ہے، یعنی اس پر غسل فرض ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا، اور کل کچھ سوال کیے تھے کسی نے، ہاں ایک سوال یہ تھا کہ ہڈی، حلال جانور کی ہڈی کا کیا حکم ہے؟ حلال جانور کی ہڈی استعمال کی جا سکتی ہے، اس کا پاؤڈر بنا کے کھایا جا سکتا ہے، جیسے وہ جانوروں کو دی جا سکتی، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حرام جانور کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اس سے بچنا چاہیے۔ دو موقف ہیں، ایک کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہڈی صاف ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد، لیکن راجح موقف یہی ہے کہ حرام جانور اللہ نے کیا ہے تو اس کا وہ سارے کا سارا حرام ہے، تو اس لیے حرام جانور کا ہڈی بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں ایکسیپشن کیس ہیں، جیسے وہ ہاتھی دانت کی بڑی جن کی وہ چیزیں ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس میں حرج نہیں ہے، کیوں اس میں اختلاف ہے، یعنی کیا ہڈی استعمال ہو سکتی ہے، سینگ استعمال ہو سکتے ہیں، تو بہتر وہ یہی ہے کہ حلال کی ہی کرنی چاہیے۔ حرام کے بارے میں اختلاف ہے، اور میں اس کو مناسب یہی سمجھتا ہوں کہ اس سے احتیاط برتنی چاہیے۔ ہاں کھال بھی نہیں استعمال ہوتی، جیسے جو پک ہے یا سور جسے کہتے ہیں، تو اس کی چیزیں میں استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ ذبح کے بغیر مردار، ہاں اس کی کھال استعمال کی جا سکتی ہے، ہاں وہ استعمال کی جا سکتی ہے، وہ رنگ کا وہ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے بارے میں۔ جو حلال جانور ہے اس کے وہ ذبح کے بغیر مر گیا ہے، گر کر مر گیا ہے، چوٹ لگ کے مر گیا ہے، تو اس کی کھال استعمال کی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ خنزیر کا گوشت یہ حرام ہے، ہمارے تو ایشو نہیں ہے، اصل میں غیر ممالک میں اس کی فارمنگ ہوتی ہے، جیسے ہمارے فارمنگ ہوتی ہے بکریوں کی، بیڑوں کی، اسی طرح ان کی فارمنگ ہوتی ہے،
اور وہ انہوں نے ظالموں نے یہ کیا کہ کوئی کاسمیٹکس کا سامان نہیں ہے جس میں نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو جس میں انہوں نے جہاں فوڈ ایسا نہیں ہے جس میں وہ انہوں نے اس کی جو چربی وغیرہ نہ ڈالی ہو، کچھ نہ کچھ اس کا ڈال دیتے ہیں۔ تو احتیاط، کیونکہ یہ ٹوٹلی حرام ہے، اس کا کوئی فائدہ اٹھانا یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے جو قرآن میں اس کا ذکر ہے، وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، تو اس لیے خنزیر کے گوشت سے فائدہ اٹھانا بالکل کسی طریقے سے بھی جائز نہیں ہے، خواہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی دستانے ہوں، خواہ کوئی چیز ہو، واٹ ایور ہو، کچھ بھی یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ٹوٹل حرام ہے۔ کتا ہے جلالہ، یاد ہے جلالہ کیسے کہتے ہیں؟ جو حلال جانور لیکن وہ گندگی کھاتا ہے، جی وہ حلال جانور جو گندگی کھاتا ہو تو وہ بھی اس وقت تک کھانا جائز نہیں ہے جب تک اس کو کچھ دن حلال کھلائیں، بٹھا کے اس کو کھلا نہ چھوڑیں۔ کئی دفعہ اصل میں زیادہ میجورٹی اس کی خوراک میں کیا ہے، ہاں اگر میجورٹی اس کی جو خوراک میں ہے نا وہ تھوڑا بہت ہے وہ تو ایشو نہیں ہے، میجورٹی یعنی وہ پلا ہی وہ اس غذا سے ہے۔ اس کے بعد جلالہ ہے، شراب ہے، اس کے بعد مردار یعنی کچھ مردار جو ہیں وہ حلال ہیں جس میں منجمد خون والے حشرات ہیں جیسے مکھی وغیرہ، یعنی مکھی اللہ کے نام نے کہا فرمایا کسی مشروم میں ڈال جائے تو اس کو دبو دو، کیونکہ ایک حصے میں اس کی شفا ہے، ایک میں بیماری ہے، تو پتہ نہیں ہم کون سا اس کا حصہ گیا تو دبو کے نکال کے آپ کا دل کرے تو کھا سکتے ہیں، یہ فرض نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ سنت کی تو مخالفت کر رہے ہو، نہیں، یہ ہے اگر دل نہیں کرتا تو نہ کھائیں، نہیں دل کرتا تو نہ پئیں، لیکن گنجائش ہے، حرج کوئی نہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم کہیں کہ نہیں لازمی فرض نہیں ہے، یہ انسان کی طبیعت ہے، اگر تو جائز ہے۔ اسی طرح مچھلی اور ٹنڈی جو ہے یہ کیونکہ یہ بھی باہر نکلتے تو مر جاتے ہیں، یہ مردار بھی حلال ہے۔ اس سے مردار کی ہڈی، کھال اور سین یہ تینوں استعمال کی جا سکتے ہیں لیکن حلال جانور۔ اچھا اس کے بعد ہم نے آج پڑھنا جو ہے وہ آج کا سبق ہمارا یہ ہے کہ ان کو پاک کیسے کرنی ہے۔ اگر کپڑے پر لگ جائے، زمین پر لگ جائے، مردہ جانور کی کھال، آئینہ یا تلوار آئینے پہ لگ جائے کیسے کرنی ہے، جوتا اس کی نجاست کیسے دور کرنی ہے، گھی اور تیل اس میں آ جائے تو کیسے دور کرنی ہے، وہ آج ہم نے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے بدن یا کپڑا، بدن یا کپڑے پر نجاست زائل ہو جائے تو اس کو دھویا جائے گا یہاں تک کہ نجاست زائل ہو جائے، یعنی اس کو دھویا جائے گا۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ منی جو ہے اس کو کیا حکم ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو فرمایا تھا کہ اس کو خرچ دو، تو اس میں منی میں اختلاف ہے کہ یہ نجاست ہے کہ نہیں، تو بعض کہتے ہیں کہ یہ نجس ہے، بعض کہتے ہیں نجس نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ انبیاء کے جسم اس سے بنے ہو اور یہ نجس ہو، لیکن بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو ہے وہ پاک ہے، بعض کہتے ہیں نجس ہے، اس میں اختلاف ہے، تو یہ ایشو نہیں ہے، ایشو وہ کہتے ہیں اس کو خرچ دیا جائے کافی ہے، یعنی کپڑے سے یعنی کہ احتلام ہو گیا ہے تو صبح خشک ہو گیا تو اس کو خرچ دیا جائے کافی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ دھو دیا جائے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور دریافت کیا کہ ہم میں سے اگر کسی کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے تو وہ کیا کرے، تو فرمایا اسے خرچے، اس پر پانی ڈالے یعنی دھوئے اور پھر اس کے ساتھ بات کرے، یعنی خرچا جائے اس کو، اور یہ منی بھی اسی حکم میں کہہ سکتے ہیں، اور اس کو خرچ کے اس کو دھویا جائے اور پھر اس میں نماز ادا کی جائے، اور اتنے حصے کو صرف دھونا ضروری ہے، بدن ہو یا کپڑا ہو۔ پانی بہانے سے زمین پاک ہو جاتی ہے۔ زمین کیسے پاک کرتی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی آیا اور مسجد کے صحن میں بیٹھ کر پیشاب کرنے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچی زمینیں ہوتی تھیں، مسجد نبوی بھی کچی تھی، ایک دیہاتی آیا اور مسجد میں پیشاب کرنے لگ گیا، تو صحابہ اسے پکڑنے اور روکنے کے لیے دوڑے، اس کو ڈانٹنے لگ گئے، وہ کیا کر رہے ہو؟ وہ دیہاتی تھا، اس بیچارے کو نہیں پتا تھا، اس کو پیشاب آیا، وہ نکر میں کرنے لگ گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پیشاب کرنے دو، اس کے پیشاب پر پانی کا ایک ڈول بنا دو، یعنی یہ اہم بات ہے کہ اگر اس کو روک دیتے
تو ہو سکتا ہے وہ رکتا ہو، اس کے چھینٹے جو ہے وہ باقی بھی نقصان مسئلے کو کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرمایا آپ غلطی کر لیا کر دیں دو اس کو، جب غلطی کر لی تو اس کے بعد فرمایا اس پر پانی کا ڈول بہا دو، بس کر دیا، کوئی ضرورت نہیں ہے سارا دھونے کو اور سب کچھ کرنے کو۔ لیکن ہمارے تو جو پکی زمینیں ہیں اور یہاں پہ دھو سکتے ہیں، صاف کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن جہاں پہ کچی زمین ہو تو وہاں پانی بہا دینا کافی ہے، ڈول بہا دیا جائے کافی ہے۔ اس کے بعد جو اللہ کے نبی نے بات بتائی وہ بڑی اہم ہے، اس لیے کہ تم آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے اور سختی کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ ہم ایویں کسی کو سختیاں نہ کرتے پھریں، کیا جیسے اللہ کے نبی کے دور میں ایسے ہوا تھا، ایک صحابی وہ کسی سفر میں تھا، اس کو زخم لگ گیا، اب اس کو احترام ہو گیا، وہ صبح اٹھا اور اس نے کہا کیا کروں، تیمم کر لوں؟ نہیں کہا سمندر کا پانی ہے نہا، ٹھنڈ بڑی تھی۔ اب اس نے بیچارے نے نہایا، غسل کیا اور وہ فوت ہو گیا۔ اللہ کے نبی اتنے غصے ہوئے، فرمایا تم نے قتل کر دیا اس بندے کو، تم نے اس کو تیمم کا کیوں نہیں بتایا کہ تیمم کر لو، اب اتنی ٹھنڈ ہے مرنا تو نہیں ہے۔ تو اگر خطرہ ہو موت کا تو تیمم کیا جا سکتا ہے، تو اس لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے، سختی نہیں پیدا کرنی چاہیے، لوگوں کو آسان بات بتانی چاہیے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ یہ نہیں کہ بہت ہی آسانی کر دیں، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں عورت سے مسافہ بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی بات نہیں کہہ رہا، اور اتنی بھی آسانی نہیں ہے۔ یہ جتنی شریعت آسانی دیتی ہے اتنی شریعت اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا تم آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، سختی کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ اس کے بعد مردہ جانور کی کھال، مردہ جانور کی کھال داغ دینے سے پاک ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ ایک مخصوص طریقہ ہے جو اس کو داغ دینے سے یہ کھال جو ہے پاک ہو جاتی ہے، اور اسے ہر قسم کے استعمال میں لایا جا سکتا ہے، لیکن مردہ وہ حلال ہو، جانور حلال ہو۔ اب جیسے اللہ کے نبی کے دور میں ایسا ہوا تھا کہ ایک بکری پڑی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا اس کا فائدہ اٹھا لو، اس کی کھال استعمال کر لو، مردہ ہے، مردہ تو پھر کیا ہوا؟ تو حلال جانور کی کھال وغیرہ استعمال کی جا سکتی ہے، وہ مردہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو حضرت ابن عباس روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دباغت سے کھال پاک ہو جاتی ہے۔ آئینہ، تلوار یا اس طرح کی وہ چیز جن کے مسام نہیں ہوتے، یعنی ایسی چیز جس کے مسام نہیں ہوتے، جیسے یہ آپ ٹیبل لگا دیں، اس کا کوئی مسام نہیں ہے، آئینہ لگا دیں، یا اسی طرح تلوار ہے وہ بھی اس کا مسام نہیں ہوتے، تو اس کا کیا ہوگا کہ اس قسم کی چیزوں کو اگر نجاست لگ جائے تو ان کا پوچھنا ہی کافی ہے۔ یعنی یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ اسی معنوں میں یہاں پہ کوئی نجاست لگ گئی ہے تو اس کو کپڑے سے صاف کر، بس کر، یہ دھونا ضروری نہیں ہے اس کو، کیونکہ اس کے اندر مسام نہیں ہے، یہ جذب نہیں کرنے والی چیز۔ تو یہ جو ہمارے آج کل یہ فرش ہے یہ بھی اسی حکم میں ہے، یہ بھی اس کو بھی دھونا کافی ہے، یعنی کہ یہ جذب نہیں کرتا۔ صحابہ کرام تلواروں کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، انہیں جو خون لگ جاتا تھا اسے پوچھ لیتے تھے، اس کو کافی سمجھتے تھے، اس بارے میں کوئی اختلاف تھا۔ جوتا، جوتے کو اگر نجاست لگ جائے اور خشک ہو تو زمین پر رگڑ لینے سے وہ پاک ہو جاتا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ جوتے کو نجاست لگ جائے اور وہ جوتا خشک ہو، گیلا نہیں ہو، گیلا ہو تو پھر اس کو صاف ہی کرنا ضروری ہے، یعنی کہ وہ گندگی گیلی نہیں ہے، خشک ہو گئی ہے تو اس کو رگڑ لیں، صاف ہو جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ پلین جوتا ہو۔ اس دور میں ہوتے تھے یہ چمڑے کے جوتے، اور آج کل ہمارے جوتوں میں وہ ڈیزائن ہی وہ اندر گندگی اندر ڈالی ہوتی ہے، آج جوتی دیکھ لیں اس کے لیے وہ گندگی نکالنا ضروری ہے، آپ اس کو اس حکم میں نہیں لا سکتے۔ جو ہمارے جوتے ہیں جو موسٹلی ہمارے ایسے ہی ہے، اگر پلین جوتا ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس کو 2 دفعہ زمین پہ مارے تو وہ صاف ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی کے دور میں ایسے ہوا نا کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنا ٹخنوں سے یعنی نیچے برقع وغیرہ پہن کے چلتے تھے، تو انہوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تو بعض جگہ نجس جگہ بھی آتی ہے، کوئی گندگی والی جگہ بھی ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا آگے پاک جگہ بھی ہوتی ہے نا، زمین پاک کرنے والی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس سے تمہارا جو برقع وغیرہ پاک ہو جائے گا، لیکن اوپر نہیں کرنا، یعنی برقع ٹخنوں سے اوپر نہیں کرنا، نیچے اگر گرتا ہے نجس میں گزرتا ہے تو پاک جگہ پہ آؤ گے تو اس کے ساتھ مل کے صاف ہو جائے گا۔ تو زمین پاک کرتی ہے، اس میں حرج نہیں ہے،
حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم میں سے کسی کے جوتے کو نجاست لگ جائے تو مٹی اسے پاک کرنے والی چیز ہے، یعنی مٹی جو ہے وہ پاک کرنے والی چیز ہے۔ جی گھی، تیل یا اس قسم کی دوسری چیزیں اگر ان میں نجاست آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ گھی ہے یا تیل ہے یا اس طرح حضرت عبداللہ بن عباس حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، یعنی یہ دونوں روایت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے دریافت کیا کہ اگر گھی میں چوہا گر جائے تو کیا کیا جائے، تو آپ نے فرمایا اس کے ارد گرد جو گھی ہو اسے پھینک دو اور پانی اپنا گھی کھاؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جامد ہو، جمع ہوا ہو، یعنی اگر جمع ہوا ہو کوئی یعنی جامد چیز ہو تو اس میں کوئی چیز گر جائے تو اس کو نکال دو اور اس کا جو حصہ ہے وہ صاف کر دو اس کے ارد گرد۔ لیکن اگر وہ چیز مایا ہے یعنی گھی جو ہے وہ ابھی گرم کیا تھا اس میں چوہا گر گیا ہے تو آپ اس کو نہیں نکال سکتے، اس کو پھینکنا پڑے گا۔ ہاں یہ ہے کہ بہت زیادہ پانی ہو چیز تو اس میں علماء بعض گنجائش دیتے ہیں، لیکن اگر تھوڑا ہمارے تو زیادہ چھوٹے مسئلہ ہے نا کہ تین ہوگا زیادہ سے زیادہ جائز، اگر پیدا ہوا ہے تو پھر اس کا اور مسئلہ ہے۔ اگر جامد ہے تو پھر جہاں پہ وہ گرا ہے اتنا حصہ بس اس کو نکال کے اس کے ارد گرد اس کو صاف کر دیں، باقی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر مایا ہے تو پھر اس کو سارے کو ہمیں ضائع کرنا پڑے گا، وہ نجس ہو جائے گا۔ جمہور اکثریت سلف کا مسئلہ ہے، یعنی اگر گھی جمع ہوا ہے تو اتنا گھی پھینک دینا چاہیے جس کے متعلق خیال ہو کہ جہاں تک گندگی کا اثر پہنچا ہوگا۔ پگھلے ہوئے گھی یا تیل میں نجاست گر جائے تو جمہور کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سارا ناپاک ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا آج کا سبق ہے۔ تو یہ طہارت کے ریلیٹڈ ہماری زندگی میں یہ مسائل آتے ہیں، تو ہم تھوڑا تھوڑا کوشش کریں گے، کل سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ واش روم وغیرہ کیسے جانا ہے، اور اسی طرح